خبیر گھر میں داخل ہوا تو اسے سامنے مزمل اور خرم بیٹھے باتیں کرتے نظر آئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ خبیر نے پشت سے بیگ ایک جھٹکے سے اتارا اور چچا زاد مزمل اور گھر والوں کو سلام کیے بغیر کمرے میں گھس گیا۔ امی اور خرم بھائی خبیر کی اس غیر اخلاقی حرکت پر حیران رہ گئے تھے۔ مزمل بھی اپنی جگہ شرمسار سا ہو گیا۔ اس کے دل میں پرسوں والا واقعہ گھوم گیا جب مزمل خبیر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خبیر جب بھی کسی سے ملے تو سلام کرے اور چہرے پہ خوشی لایا کرے تاکہ اگلا بندہ بھی خوش اخلاقی دیکھ کر خوش ہو، لیکن خبیر نے منہ بنا لیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس دن والی بات شاید ابھی تک خبیر کے دماغ میں موجود تھی، تبھی اس کا رویہ مزمل کو دیکھتے ہی بدل گیا تھا۔ خبیر بہت منہ پھٹ اور معمولی سی باتوں پر جھگڑا کرنے والا بچہ تھا۔ بڑے چھوٹے کی عزت کرنا اسے یاد ہی نہ رہتا تھا۔ اسکول میں دوستوں سے بھی کڑوی کچیلی باتیں کرتا، جن کی وجہ سے اسکول کے بچے اور اس کے ہم جماعت خبیر سے کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ خبیر شائستگی سے عاری لڑکا تھا اور بہت بد اخلاق تھا۔ آج جمعہ تھا۔ خبیر نے جمعے کی تیاری کی اور تیز قدموں سے قریبی مسجد کی جانب چل دیا۔ جمعے کا دن اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلی اذان کے بعد امام صاحب حسب معمول بیان کر رہے تھے۔ آج کا موضوع خوش اخلاقی پر مبنی تھا۔ خبیر مسجد میں داخل ہوا تھا۔ امام صاحب کی آواز واضح طور پر اسے سنائی دینے لگی۔ وضو کے دوران اس نے سنا کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ ان دونوں پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 100 رحمتیں 50-50 ہو کر دونوں پہ نہیں اترتی، بلکہ جو آدمی سلام میں پہل کرے اور خوش اخلاقی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ملے تو اسے 99 رحمتیں، اور جو خوش اخلاق نہ ہو اور سلام میں پہل نہ کرتا ہو اسے اللہ صرف ایک رحمت دیتا ہے۔ خبیر جانے کی وہ اپنی جگہ سنسا ہو گیا تھا۔ اس کا شمار بھی دوسرے آدمی کی جگہ ہوتا تھا اور اللہ اسے بھی صرف ایک رحمت دیتے ہوں گے۔ خبیر کا دل ایک لمحے میں بدل کر رہ گیا۔ اس نے آج اور ابھی سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ خوش اخلاقی کو اپنی ذات کا حصہ بنائے گا اور ہر ایک سے نرم اور خوشگوار انداز میں بات کیا کرے گا اور سلام میں پہل کرے گا۔